Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Noor Muhammad, famous scholar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان لله كان الله له، وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله ورسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ جل جلالہ ہم سب کے خالق ہیں، مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ اکیلے ہی اس ساری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سارے کارخانہ عالم کو وجود دیا ہے اور وہ اکیلے ہی اس میں ہر قسم کا تصرف فرما رہے ہیں. ساری کی ساری تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں. وہ ساری جہانوں کے رب ہیں، پروردگار ہیں، کیونکہ سارے جہان اس کے محتاج ہیں اور وہ اکیلا بے نیاز ہیں. ساری کائنات کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اس کی عطا ہے اور اس کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اس کی صنعتیں ہیں، اور ساری مخلوق مل کر کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں. میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات میں، دنیا میں اس لیے بنایا ہے کہ انسان اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کر لے. اگر انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق صحیح کر لیتا ہے، مضبوط کر لیتا ہے، درست کر لیتا ہے، تو اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا والی، اس کا متولی، اس کا مالک بن جاتا ہے اور اس کا ساتھ دینے والا بن جاتا ہے، اس کا مددگار. اور آخرت تو یقیناً وہ اللہ والوں کے لیے ہے، دینداروں کے لیے ہے، نیکوکاروں کے لیے ہے. میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی گئی کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. وہ یہ کہ پوری دنیا کفر اور شرک میں اللہ کی توحید پھیلانا اور نظریے کو تبدیل کرنا. سب سے مشکل کام نظریہ بدلنا ہوتا ہے. دیکھیے، ہم مسلمان ہیں اور ہم سب کا نظریہ اسلام ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے نظریہ ایک ہونے کے باوجود، اللہ کا قرآن کو پر ایمان لانے کے باوجود، اللہ کو وحدہ لا شریک لہ ماننے کے باوجود،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر ماننے کے باوجود مسلمانوں کی تربیت مشکل ہوتی ہے، یعنی ہم سب کو اعمال پہ لانا مشکل ہے، ہمارے نظریہ نہیں بدلنا، ہم سب کا نظریہ تو ایک ہے، عقیدہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہماری عملی تربیت کتنی مشکل ہے، اور نظریے کی تبدیلی تو سب سے مشکل کام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے موقع پر بھیجا گیا جب پوری دنیا میں کفر تھا، شرک تھا، گمراہی تھی، ظلم تھا، اور ساری دنیا ان کے مقابلے میں تھی، ساری دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، فرمایا میرے ولی، میرے سرپرست، میرے بڑے، میرے نگران، میرے دوست، میرے متولی وہ اللہ رب العالمین ہیں۔ میرے ولی وہ ہیں جس نے قرآن نازل فرمایا، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب۔ اور پھر جب اللہ ولی بن گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو 23 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لے کے آئے تاریخ عالم میں، اس آسمان اور زمین نے تاریخ میں ایسا انقلاب نہیں دیکھا۔ وہ دین لے کر آئے، وہ شریعت لے کر آئے، وہ انقلاب لے کر آئے، پورا عرب کے فاتح بن گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین جب جس کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام بنا دیتے ہیں۔ پھر اگلی جو بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ صرف میرے ساتھ ہیں، بلکہ ایک اگلی بات جو میرے لیے اور آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی بشارت ہے اور بہت بڑا ایک اللہ کی انعام ہے، اللہ کا ایک فضل و کرم ہے، اور ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے انتہائی خوشی کا باعث ہے، کامیابی کا ضمانت ہے، وہ یہ کہ وہو یتولی الصالحین، فرمایا کہ میرا متولی بھی اللہ ہے اور وہی اللہ سارے نیکوکاروں کا متولی ہے، وہی اللہ سارے نیکوکاروں کے سرپرست ہیں۔ یہاں صالحین فرمایا کہ جو اللہ کی سرپرستی میں آ جائے تو جس طرح اللہ رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ سارے نیکوکاروں کے، صالحین کے، صلحاء کے، اولیاء کے، نیکی کرنے والوں کے سرپرست ہیں۔ اب دیکھیے نیکوکار کون ہیں؟ جو گناہوں کو چھوڑ دے اور اللہ کی فرما برداری میں آ جائے۔ نیکوکار کون ہیں؟ جو گناہوں کو چھوڑیں اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آ جائیں، تو بھائی یہ نیکوکار ہے۔ مومن تو ایمان لے آیا، لیکن ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری اختیار کر لے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ تعالیٰ کے دوست کون ہیں؟ جو گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم گناہوں سے بچ جائیں اور نیکوکار بن جائیں تو ہماری ساری پریشانیاں حل ہو گئی۔ آج ہر آدمی پریشان ہے، اپنی ذات کے لیے پریشان کہ میرا مستقبل کیا بنے گا، کاروبار کے اعتبار سے میرا کیا بنے گا، بچوں کے اعتبار سے کیا ہوگا، روزگار کے اعتبار سے کیا ہوگا، مختلف پریشانیاں ہیں، ہر آدمی پریشان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میری سرپرستی میں آ جاؤ، سارے کام بن جائیں گے، میں تمہارا سرپرست بن جاؤں گا، اور صرف ایک کام کر لو کہ نیکوکار بن جاؤ۔ وہو یتولی الصالحین، وہ اللہ سرپرست ہے نیکوکار۔ سرپرست ہم جانتے ہیں، سرپرست کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہی معنی ہوتا ہے کہ اس کے نفع اور نقصان کی ذمہ داری۔ ہم اسکول میں داخلہ ایڈمیشن لینے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سرپرست کون ہے؟ اب ان کو کوئی بھی بات ہوتی ہے،
اس کے کوئی اچھائی، اس کی اچھی کارکردگی اور اس کے کوئی خوبی کی بات ہو تو وہ بھی سرپرست کو بلاتے ہیں، دیکھو یہ آپ کے بچے نے فلاں اچھا کام کیا ہے، اس لیے اس کا نشان امتیاز یا خوشی بھی آپ کو ملے گی۔ اور اگر بچہ کوئی نقصان کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی نقصان پہنچا دیتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اسی سرپرست کی ہوتی ہے کہ دیکھو آپ کے بیٹے نے یہ نقصان کیا ہے، فلاں نقصان کیا ہے، وہ سرپرست اس کو کہتے ہیں۔ کسی کا بیٹا اگر پڑوس کے گھر میں پتھر مار دے اور اس کا شیشہ توڑ دے تو پڑوسی آ کر فوراً پڑوس میں دروازہ کھٹکھٹائے گا اور کہے گا دیکھو جی یہ آپ کے بیٹے کا یہ کام ہے، اس نے میرے شیشے توڑ دی۔ تو کیا باپ یہ کہے گا کہ میں نے تو نہیں مارا یار، وہ بچے نے مارا ہے، میں نے تھوڑا مارا ہے، آپ جانو بچہ جانو؟ ایسا ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ باپ کہے گا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ سرپرست ہیں۔ پھر بچے کے ساری پریشانیاں سرپرست اپنے ذمہ لے لیتا ہے کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور اس کا جو بھی نقصان ہے میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، پھر کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بچہ دوسرے بچے سے کہتا ہے کہ یار میں حج پہ جا رہا ہوں، تو بچہ کہتا اچھا ماشاءاللہ، تو کیا آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں؟ کہتا نہیں میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ کیا آپ نے پاسپورٹ بنوا لیا؟ کہتا نہیں۔ آپ نے ٹکٹ لے لی؟ کہتا نہیں۔ آپ نے پہلے کبھی مکہ مدینہ گئے ہیں؟ کہتا ہے نہیں میں تو نہیں گیا۔ وہاں کوئی ہوٹل کی بکنگ وغیرہ کروا لی بیٹے سے؟ کہتا نہیں۔ دوسرے بچے سے کہتا وہ کہتا میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو نے کہا بھائی حج تو بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے یہاں بھی بہت سارے کام ہیں، راستے میں بھی بہت ساری مشکلات ہیں، وہاں جانے کے بعد بھی بڑی مشکلات ہیں، تم کہہ رہے ہو میں جو ہے حج پہ جا رہا ہوں، تو کیسے جاؤ گے اور تمہارے پاس پیسے بھی نہیں؟ تو ساری باتوں کا ایک جواب وہ دوسرا بچہ دیتا ہے کہ بھائی میں اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اب یہ مختصر سے جواب ہے لیکن اس میں سارے جواب آ گئے، یعنی اس نے بتا دیا کہ جب میرے ابو میرے ساتھ ہیں تو نہ مجھے ٹکٹ کی فکر، نہ مجھے پاسپورٹ بنانے کی فکر، نہ مجھے وہاں جا کر کیسے رہنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ابو میرے سرپرست ہیں، ابو میرے ساتھ ہیں، تو ابو کے ساتھ میں ہو گیا تو سب کچھ ہو گیا۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جب آدمی نیکوکار بن جائے، نیک بن جائے، اللہ والا بن جائے، اور اللہ والا بننے کا مطلب کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑ دے، اور کیے ہیں تو توبہ کر لے، گناہوں کو چھوڑ کے اللہ والا بن جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کا سرپرست بن جاتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیو، اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہوگی؟ جس کے سرپرست باپ بن جاتا ہے تو بیٹا کو سکون ہوتا ہے کہ میرا باپ ہے، حالانکہ باپ کوئی اتنا بڑا حاکم نہیں ہے، وہ خود محتاج ہے۔ اگر دنیا کا کوئی مالدار آدمی بن جائے تو اس کے پاس بھی وہ بھی محتاج ہے، دنیا کا کوئی بادشاہ بنے تو وہ بھی محتاج ہے۔ میرے عزیز بھائیو، لیکن اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں اور اس کے پاس ساری طاقتیں ہیں، وہ کہتے ہیں میں سرپرست بن جاؤں گا، اس سے بڑی نعمت پھر کیا ہوگی؟ اور اللہ رب العالمین نے ایسا کر کے دکھایا ہے، جب انسان اللہ کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واجدہ ماجدہ بچپن میں حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی، اور وہ ان کے کفیل تھے، وقت کے پیغمبر تھے، اور انہوں نے یہ دن رات بیت المقدس میں اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت زکریا علیہ السلام لمبے سفر پہ چلے گئے، جو انتظام کیا تھا کھانے پینے کا تو وہ کم تھا، سفر لمبا ہو گیا۔ جب واپس آئے تو بہت پریشان ہوئے کہ نہ جانے کیا ہوگا، اور پیچھے سے ایسا نہ ہو کہ حضرت مریم علیہ السلام پر فاقے گزر رہے ہو۔ تو فرماتے ہیں جب واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل ہیں، بے موسم پھل ہیں۔ ایک تو موسمی پھل ہے نا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ موسمی پھل مل جائیں۔ ایک اللہ تعالیٰ جب کسی کے سرپرست بنتے ہیں تو اللہ بے موسم کے پھل بھی کھلاتے ہیں،
جو کسی شہر میں، کسی علاقے میں، کسی محلے میں، کسی باغ میں پھل نہیں مل رہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کھلا رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ بے موسم کے پھل اس لیے کھلائے کہ موسمی پھل میں تو لوگوں کا ذہن یہ جاتا ہے کہ کوئی لے آیا ہوگا، کیونکہ بیت المقدس میں رہتی ہیں، مبارک اور بابرکت جگہ میں رہتی ہیں، اور ایسی جگہوں میں لوگوں کا دستور ہے ہمیشہ سے کہ لوگ اپنے مرکز اور جو عبادت کی جگہ ہوتی ہے وہاں ان کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بے موسم کے پھل کھلائے اور فرمایا کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ زکریا علیہ السلام داخل ہوئے تو کہا کہ یہ پھل کہاں سے آئے؟ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب کھلاتا ہے، وہ رازق ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لق دق میدان میں، بے آب و گیا جگہ میں اور سخت ریگ پہاڑوں کے درمیان میں حضرت بیت اللہ کے پاس چھوڑ کے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا۔ وہاں کوئی سبز پتہ نہیں تھا، اس لیے کہ پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور سبزہ وہاں ہوتا ہے جہاں پانی ہوتا ہے۔ پتھریلی زمین تھی، وہاں کسی قسم کے چرند پرند کی آوازیں بھی نہیں تھیں، کیونکہ پرندے بھی جانور بھی وہاں بسیرا کرتے ہیں جہاں پانی کا انتظام ہوتا ہے۔ تو اکیلے جب وہاں چھوڑ کر بغیر سواری سے اترے، وہاں سے واپس روانہ ہونے لگے، تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ جواب بھی نہیں دینا۔ امتحان عجیب انداز سے کہ آپ نے یہ نہیں کہ بیٹھ کے آپ بچوں کو 1 گھنٹے تک سمجھانا ہے، تربیت جو پہلے کی ہے وہ کر لی ہے، آج تو امتحان کا موقع ہے، امتحان میں پوچھنے کی اجازت نہیں ہوتی، امتحان ہے، اس لیے جواب بھی نہیں دینا۔ دوبارہ پوچھا کہ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، ہمارا قصور کیا ہے، یہاں ہمارے ساتھ کون ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ بھی جواب نہیں دیا۔ 12 انداز بدل کے پوچھا اور سمجھ گئی کہ ایسا ابراہیم علیہ السلام جو عظیم اخلاق کے مالک ہیں اور محبت کے پیکر ہیں، اپنے بچوں کو ایسا تو نہیں چھوڑ کے جا سکتے، اس میں ضرور اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ کیا آپ اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جواب پر صرف سر ہلایا، جی اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا ایمان دیکھیے، فرماتی اذن لا یضیعنا اللہ، جب آپ اللہ کے حکم پر ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر اللہ کی ذات پہ ہمیں یقین ہے کہ اس جنگل میں، اس ریگستان میں، ان پہاڑوں کے بیچ میں یہاں کوئی انسان نہیں ہے، کوئی درندہ، کوئی پرندہ نہیں ہے، کوئی جانور نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ واقعات تو اسی لیے ہے نا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے بن جائیں گے تو اللہ ہمارے بن جائیں گے۔ پھر پریشانی کس چیز کی؟ پریشان ہو تو غیر مسلم ہو، پریشان ہو تو کافر ہو، پریشان ہو تو مشرک ہو، ہمارے ساتھ تو اللہ ہیں اور وہ ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نیکوکار بن جائیں، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں، ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، تفصیلی واقعہ ہے۔ تیسرے نمبر پر جو بات پیش آئی تھی وہی میں عرض کرتا ہوں کہ ایک بستی میں گئے اور حضرت خضر علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ہمیں کھانا کھلاؤ، اور جنگل دیہات کے جو علاقے ہوتے ہیں ان میں بستی والوں پر مہمان نوازی کرنا فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اور ویسے بھی ہر زمانے کے لوگوں کی یہ دستور ہے
کہ جو مہمانوں کو مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وہ بستی والے اتنے کنجوس تھے کہ انہوں نے انہیں کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا کہ نہیں، ہم نہیں کھلائیں گے۔ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، کہیں تو کرایہ دینے کے لیے تیار تھے، کشتی والے نے کہا آپ جیسوں سے ہم کرایہ کیسے لیں گے، اور کہیں بھوک سے نٹھال ہیں، کھانا مانگ رہے ہیں، کھانا دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ذرا بستی میں آگے گئے تو دیکھا کہ ایک دیوار ہے، وہ گرنے کو قریب ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیبی طاقت عطا فرمائی تھی، آپ نے بس اس دیوار کو یوں اشارہ کیا اور وہ سیدھی کھڑی ہو گئی، فاقامہ، اس کو کھڑا کر دیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کافی افسوس ہوا کہ دیکھو آپ اگر چاہتے ہی تو بستی والے اتنے کنجوس ہیں کہ انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں کھایا، مہمان نوازی جو ایک فرض ہوتا ہے، دستور ہے، لیکن انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، آپ نے فری میں ان کی اتنی بڑی دیوار سیدھی کر دی۔ اس پر تو اگر آپ چاہتے تو ان سے اجرت طے کر لیتے، کم از کم اتنا طے کر لیتے کہ وہ ہمیں کھانا کھلا دیں، آپ نے کیوں فری میں دیوار کھڑی کر دی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا جو جواب دیا، فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ فرمایا کہ یہ جو دیوار ہے نا، یہاں اصل میں 2 یتیموں کی دیوار ہے، اور اس کے نیچے ان یتیموں کا پیسہ ہے، خزانہ ہے، کنز لہما، وکان ابوہما صالحا۔ اور فرمایا کہ بات یہ ہے ان کا جو باپ ہے وہ نیک آدمی تھا، میں نے اس دیوار کو اس لیے سیدھا کیا کہ تاکہ ان یتیموں کا خزانہ ضائع نہ ہو جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج مجھ سمیت ہر آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ اللہ کا قرآن یہ واقعات اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ جب آپ نیکوکار ہو جائیں گے تو بچوں کی ساری پریشانی بھی اللہ اپنے ذمہ لے لیں گے، آپ کے بچے بھی اسی کے، دنیا کی پریشانی بھی اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیں گے اور آخرت کی پریشانی۔ یعنی ان یتیموں کی دیوار کو سیدھا جو کیا اور اس کے خزانے کی جو حفاظت کی، مال کی حفاظت کی، اس جائیداد کی حفاظت کی، فرمایا وہ اس وجہ سے نہیں، جو اصل وجہ ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ یتیم بچے ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ وکان ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ نیکوکار بن جائیں گے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں گے تو ہمارے بچوں کی بھی ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیں گے، اور زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد کی ساری ذمہ داری، اور صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی اللہ ہماری وجہ سے اور والدین کے نیک ہونے کی وجہ سے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بچوں کو اونچا مقام عطا فرمائیں گے۔ سورہ طور میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء۔ فرمایا جو لوگ ایمان لے آئیں اور پھر ان کے بچے بھی ان کی اتباع میں ایمان لے آئیں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور ان کے بچے بھی ان کی اتباع میں ایمان لے آئیں۔ یہاں قرآن تو مختصر ذکر کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو ایمان پہلے لے آئے ان کا مقام بہت اونچا ہے، ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ اور یہ آیت اصل میں نازلی صحابہ اکرام کے زمانے میں، اب ایمان لانے والے صحابہ اور ان کی اولاد جو صحابہ نہیں ہیں لیکن وہ ایمان لے آئے، اولاد بھی ایمان لے آئے، وہ تابعین میں سے، اور تابعین اور صحابہ کا درجہ میں برابر نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہنے والوں مومنین، تم ایمان لے آؤ گے تو تمہاری جو اولاد ہے ہم قیامت کے دن ان کا حشر بھی تمہارے ساتھ کر دیں گے، یعنی جہاں صحابہ رہیں گے وہاں ان کی اولاد بھی وہاں رہے گی، واتبعتم، لیکن بشرط ہے کہ وہ بھی ایمان لے آئیں، صحابہ کا مقام مل جائے گا، صحابی نہیں ہے، باپ اللہ والا ہے، بیٹے اس درجے کے اللہ والے نہیں ہیں،
باپ متقی ہے، بیٹا اس درجے کا متقی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹوں کو بھی والدین کا مقام عطا فرمائیں گے۔ اور کیسے عطا فرمائیں گے؟ ایسا نہیں، اعوذ باللہ، ایسا نہیں کریں گے کہ کچھ والدین کو نیچے لے آئیں گے اور کچھ بیٹوں کو اوپر لے جائیں گے، نہیں، والدین کو تو اپنے اونچے مقام پر رکھیں گے اور اولاد کو بھی ان کی برکت سے اونچا مقام عطا فرما دیں گے۔ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ، ہم ان کے عمل سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب انسان اللہ والا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی پریشانی ختم نہیں فرماتے، بلکہ اس کی برکت آخرت میں بھی جاری رہتی ہے اور نسلوں تک ملتی ہے۔ کیا دنیا کا کوئی ہنر، کوئی بزنس، کوئی کاروبار، کوئی زمین ایسی ہے جس کا اتنا بڑا فائدہ ہو؟ کوئی اتنا آپ کا کوئی بادشاہ، کوئی حکومت اتنا نفع دے سکتی ہے؟ کبھی نہیں دے سکتی۔ یہ کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، وہ یتولی الصالحین، کہ انسان اللہ والا بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی پریشانی بھی ختم فرما دیتے ہیں اور آخرت کی پریشانی بھی ختم فرما دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، جب اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنا بڑا انعام ہے تو ہمیں پھر اللہ کا در چھوڑ کر کہیں اور کیسے جانا چاہیے؟ صحابہ کرام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت، وہ تو تاریخ بھری پڑی ہے۔ ہمارے قریب کے زمانے میں ایک اللہ والے کا واقعہ میں سناتا ہوں۔ خواجہ عبد المالک قریشی ایک اللہ والے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں میری جب شادی ہوئی، بیوی تھی میرے ساتھ، تو ہم پر فاقے تھے۔ میں نے اپنے بزرگ سے کہا، پیر صاحب سے کہا کہ جی فاقے ہیں، رزق کے لیے دعا فرمائیں۔ فرماتے ہیں مجھے ہمارے جو پیر و مرشد تھے انہوں نے کہا کہ جی ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ایک آدھ دفعہ پھر میں نے کہہ دیا کہ جی گھر میں رزق کی بڑی تنگی ہے، آپ دعا فرما دیں۔ حضرت نے پھر وہی جواب دیا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ خود ان کا واقعہ ہے، تاریخ میں لکھا ہے، کتابوں میں۔ فرماتے ہیں کہ چند دن بعد حضرت نے میرے پاس کوئی 10 کلو گندم بھیجی، 10 کلو گندم، اور فرمایا کہ اس کو کسی بند برتن کے اندر ڈال دو، اور یہ جو پرچی ہے نا جو میں ساتھ بھیج رہا ہوں، یہ پرچی بھی اسی میں ڈال دو، اور اس سے اس طرح کا برتن ہو کہ اس سے تم گندم نکال کے کھاتے جاؤ اور اس برتن کو کھولنا نہیں ہے، پرچی بیچ میں ڈال دینا۔ اور اس پرچی پہ لکھا تھا ان اللہ مع الصابرین، پرچی پہ بھی لکھا تھا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ خواجہ عبد المالک رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا۔ فرمایا آج 40 سال گزر چکے ہیں، وہ گندم ختم نہیں ہوئی، 40 سال گزرے اور گندم ختم نہیں، نہ جانے اس کے بعد کتنی عمر گزری ہوگی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین جب ہمارے سرپرست بنتے ہیں، اور کرنا کیا ہے؟ صرف اللہ والا بننا ہے۔ اور اللہ والا بننا کس کو کہتے ہیں؟ اس کے لیے بہت بڑا کام نہیں، اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کو چھوڑنا اور فرما بردار بننا ہے، بس اتنا سا آدمی کام کر لے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم آج اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے دعائیں کرواتے ہیں، ہر ایک سے کہتے ہیں جی ہمارے لیے دعا کر دیں۔ اللہ والے وہاں اگر ہم بن جائیں گے تو اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اس دنیا میں جو شخص نماز پڑھتا ہے، ہر نمازی آپ کے لیے دعا گو ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور سلامتی ہو اللہ کے نیک بندوں پر۔ تو اتنا سا آسان کام ہے، آپ نیک بن جائیں، دعا کروانے کی ضرورت نہیں، ساری دنیا آپ کے لیے دعا گو ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ سے دعا ہوگی اور ساری دنیا آپ کے لیے دعا کرے تو پھر آپ کیسے پریشان ہوں گے؟ پھر مصیبتیں کیسے آئیں گی؟ لیکن ہر مصیبت سے اللہ خیر کا راستہ نکالیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا ضرور راستہ نکالتے ہیں، پھر اس کی دنیا میں کوئی نہیں بگاڑ سکتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہم جو ہے دوسروں کی طرف جائیں تو یہ ہماری محرومی ہے اور ہماری بدقسمتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم سب کو یہ عزم کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم تقوی والی زندگی اختیار کریں گے، اور جب تقوی والی زندگی اختیار کر لیں گے تو دنیا کی ساری پریشانیاں انشاءاللہ
اللہ اس کے متولی ہو جائیں گے۔ وَمَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا ہو جائے بس اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، اور جس کے اللہ ہو جائیں پھر کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو باتیں عرض کی ہیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي